رشتوں کی روشنی گاؤں کے پرسکون فضاؤں میں صبح کا وقت ہمیشہ ایک نئی امید لے کر آتا تھا۔ کھیتوں پر ہلکی ہلکی دھند، درختوں پر بیٹھی چڑیاں اور دور کہیں مویشیوں کی آوازیں، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر بناتے تھے جو دل کو سکون دے۔ یہ کہانی ہے ایک سادہ مگر محبت بھری فیملی کی، جہاں رشتوں کی اصل اہمیت کو سمجھا جاتا تھا۔ اس گھر کے سربراہ حاجی عبدالرحمن تھے، ایک باوقار اور دیانتدار انسان۔ ان کی بیوی زینب بی بی نہایت نرم دل اور سمجھدار خاتون تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا علی اور چھوٹی بیٹی عائشہ۔ علی شہر کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جبکہ عائشہ ابھی کالج میں تھی۔ علی ایک ذمہ دار اور سنجیدہ لڑکا تھا، جبکہ عائشہ خوش مزاج اور شرارتی طبیعت کی مالک تھی۔ امی، آج ناشتہ کیا بنا ہے؟ عائشہ نے کچن میں آتے ہی پوچھا۔ بیٹا، آج تمہاری پسند کے پراٹھے بنائے ہیں، زینب بی بی نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی دوران علی بھی اندر آیا۔ امی، مجھے جلدی نکلنا ہے، آج یونیورسٹی میں ایک اہم پریزنٹیشن ہے۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، محنت کرنے والا اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حاجی عبدالرحمن نے یہ گھر محبت، عزت اور دعاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ علی کا خواب تھا، ایک بڑا خواب۔ وہ ایک کامیاب انسان بن کر اپنے والدین کا نام روشن کرنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر رات دیر تک پڑھتا رہتا۔ ایک دن اس کے دوست نے کہا، یار علی، تم اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ زندگی کو بھی انجوائے کرو۔ علی مسکرایا، میری خوشی میرے والدین کی خوشی میں ہے۔ عائشہ کی دنیا۔ عائشہ کا مزاج علی سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ہنستی، کھیلتی، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی اور زندگی کو آسان انداز میں لیتی۔ ایک دن اس کی سہیلی نے کہا، عائشہ، تمہارا بھائی بہت اسٹرکٹ لگتا ہے۔ عائشہ ہنسی، ہاں مگر دل کا بہت اچھا ہے، میرے لیے تو سب کچھ وہی ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی فیملی آ کر بس گئی۔ اس فیملی میں ایک لڑکی تھی، مریم۔ مریم شہر سے آئی تھی، تعلیم یافتہ اور نرم گفتگار۔ اس کا انداز سب سے مختلف تھا۔ پہلی بار علی نے مریم کو اس وقت دیکھا جب وہ گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھانے آئی تھی۔ علی کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا، جیسے زندگی میں کچھ نیا ہونے والا ہو۔ ایک دن عائشہ نے علی سے کہا، بھائی، آج میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں۔ کسی سے؟ علی نے حیرانی سے پوچھا۔ آئیں تو صحیح۔ وہ اسے اسکول لے گئی جہاں مریم بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ یہ ہے مریم، ہماری نئی ٹیچر۔ مریم نے مسکرا کر کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علی نے جواب دیا، مگر اس کی نظریں چند لمحوں کے لیے رک گئی۔ دل کی ہلچل ہوئی۔ اسی ملاقات کے بعد علی کچھ بدل سا گیا تھا۔ وہ اکثر سوچوں میں گم رہتا، کبھی مسکراتا، کبھی خاموش ہو جاتا۔ عائشہ نے ایک دن چھیڑا، بھائی کیا بات ہے؟ کچھ تو ہے۔ علی نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر دل کی بات دل میں ہی رہ گئی۔ گھر میں پریشانی۔ اسی دوران گھر میں ایک نئی مشکل آ گئی۔ حاجی عبدالرحمن کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ گھر کا ماحول بدل گیا۔ خوشیوں کی جگہ فکر نے لے لی۔ علی نے ذمہ داری سنبھال لی۔ اب مجھے سب کچھ دیکھنا ہوگا، اس نے خود سے کہا۔ قربانی کی شروعات ہوئی۔ علی نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔
تاکہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ عائشہ نے بھی اپنی شرارتیں کم کر دیں اور امی کا ہاتھ بٹانے لگی۔ مریم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی مدد کے لیے آ گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں عائشہ کو پڑھا دیا کروں تاکہ وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ زینب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ایک انکہی کہانی سٹارٹ ہوئی۔ علی اور مریم کے درمیان ایک خاموش سا رشتہ بننے لگا تھا۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ مگر قسمت ابھی کچھ اور لکھ چکی تھی۔ گاؤں کی فضا پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ جہاں پہلے ہنسی گونجتی تھی اب وہاں خاموشی کا راج تھا۔ حاجی عبد الرحمن کی بیماری نے پورے گھر کو ایک آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ ذمہ داریوں کا بوجھ آ گیا۔ علی اب پہلے والا بے فکر لڑکا نہیں رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں فکر صاف نظر آتی تھی۔ ایک رات وہ دیر تک جاگے رہا تھا۔ حساب کتاب کرتے ہوئے اس نے آہ بھری، یہ اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اس وقت زینب بی بی اس کے پاس آئی۔ بیٹا، اتنا پریشان نہ ہو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ مریم کا ساتھ تھا۔ مریم اب اس گھر کا حصہ تھی۔ وہ روز آتی، عائشہ کو پڑھاتی اور زینب بی بی کا ہاتھ بٹاتی۔ ایک دن اس نے علی سے کہا، آپ اکیلے سب کچھ نہیں سنبھال سکتے۔ علی نے جواب دیا، مجبوری ہے، اب یہی میری ذمہ داری ہے۔ مریم نے نرمی سے کہا، ذمہ داری بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ علی کے دل کو چھو گئے۔ احساس کی کہانی شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ علی اور مریم کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بننے لگا۔ یہ محبت تھی مگر خاموش تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ اندر تھی اور مریم جانے کے لیے کھڑی تھی۔ علی نے کہا، بارش بہت تیز ہے، آپ رک جائیں۔ مریم نے مسکرا کر کہا، اگر میں رک گئی تو لوگ باتیں کریں گے۔ علی نے نظریں جھکا لیں۔ لوگ تو ویسے بھی باتیں کرتے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی، مگر اس خاموشی میں بہت کچھ کہا جا چکا تھا۔ ایک نیا مسئلہ آ گیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ مریم کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ شہر کی لڑکی ہے، روز اس گھر آتی ہے، کچھ تو بات ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ زینب بی بی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے ایک دن علی سے کہا، بیٹا، لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی ہوگی۔ علی خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب سچ نہیں، مگر معاشرہ کبھی سچ نہیں دیکھتا۔ فاصلہ ہوا۔ اگلے دن علی نے مریم سے کہا، آپ اب یہاں کم آیا کریں۔ مریم چونک گئی۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ علی نے مشکل سے کہا، نہیں، مگر لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ کو لوگوں کی باتوں پر یقین ہے؟ علی نے نظریں جھکا لی۔ مجھے اپنے گھر کی عزت عزیز ہے۔ یہ الفاظ مریم کے دل کو توڑ گئے۔ خاموش جدائی ہوئی۔ اس دن کے بعد مریم نے آنا چھوڑ دیا۔ گھر پھر سے سنسنان ہو گیا۔ عائشہ نے ایک دن کہا، بھائی، آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ بہت اچھی تھی۔ علی نے غصے سے کہا، میں نے جو کیا سوچ سمجھ کر کیا، مگر سچ یہ تھا کہ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ بیماری میں شدت ہوئی۔ اسی دوران حاجی عبد الرحمن کی طبیعت
مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا انہیں شہر کے بڑے ہاسپٹل لے جانا ہوگا۔ علی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ وہ رات بھر جاگتا رہا، سوچتا رہا میں کیا کروں۔ مریم کی واپسی ہوئی۔ اچانک دروازہ کھلا۔ مریم اندر آئی۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ علی حیران رہ گیا۔ آپ یہاں؟ مریم نے کہا یہ وقت ناراضگی کا نہیں، مدد کا ہے۔ اس نے کچھ پیسے علی کے ہاتھ میں رکھے۔ یہ لے لیں اور انکار نہ کریں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں یہ نہیں لے سکتا۔ مریم نے مضبوطی سے کہا یہ احسان نہیں، ایک رشتہ ہے۔ دل کی سچائی ہوئی۔ اس لمحے علی کو احساس ہوا کہ وہ مریم کو کھونا نہیں چاہتا۔ اس نے آہستہ سے کہا میں نے آپ کو دور کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ مریم نے آنسو پونچھے۔ کبھی کبھی وقت ہمیں مجبور کر دیتا ہے۔ امتحان ابھی باقی ہے۔ حاجی عبد الرحمن کو شہر لے جایا گیا۔ گھر کے سب افراد دعا میں لگ گئے، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر سب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ آپریشن ضروری ہے اور خطرہ بھی ہے۔ ہسپتال کی سفید دیواریں، خاموش راہداریاں اور ہر طرف پھیلی بے چینی۔ علی، عائشہ اور زینب بی بی دل زور سے دھڑک رہے تھے۔ حاجی عبد الرحمن کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا چکا تھا۔ دعا اور انتظار۔ زینب بی بی کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ ہوئے تھے۔ یا اللہ میرے شوہر کو صحت دے دے، ہمارے سہارے کو ہم سے نہ چھیننا۔ عائشہ خاموشی سے رو رہی تھی، جبکہ علی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندر سے وہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ مریم ایک کونے میں کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر اس کے چہرے پر حوصلہ تھا۔ وقت کا کڑا امتحان شروع ہو گیا۔ گھنٹوں گزر گئے۔ ہر لمحے صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ آخر کار ڈاکٹر باہر آئے۔ سب ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، ابو کیسے ہیں؟ علی نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، مگر ابھی نہیں، انہیں کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ خوشی کی واپسی ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد حاجی عبد الرحمن کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ گھر میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی۔ عائشہ کی ہنسی، زینب بی بی کی دعائیں اور علی کے چہرے پر سکون۔ مگر ایک بات ابھی باقی تھی، دل کی بات۔ ایک شام علی نے ہمت کی اور مریم کے پاس گیا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ مریم نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ علی نے کہا میں نے ہمیشہ آپ کی قدر کی، مگر کبھی اظہار نہیں کر سکا۔ وہ رکا، پھر آہستہ سے بولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں بھی، اس نے دھیرے سے کہا۔ خاندان کا فیصلہ ہوا۔ علی نے اپنے والدین سے بات کی۔ شروع میں زینب بی بی تھوڑی پریشان ہوئی، لوگ کیا کہیں گے، مگر حاجی عبد الرحمن نے مسکرا کر کہا لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، مگر ہمیں اپنے بچوں کی خوشی دیکھنی چاہیے۔ یہ سن کر سب کے دل میں خوشی سے بھر گئے۔ نئی شروعات ہوئی،
چند ماہ بعد علی اور مریم کی سادگی سے شادی ہو گئی۔ گاؤں میں ایک بار پھر خوشیوں کا سماں پیدا ہوا۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، آخرکار بھائی کی کہانی پوری ہو ہی گئی۔ کہانی کا پیغام: زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، مگر جو رشتے سچے ہوتے ہیں وہ ہر آزمائش سے گزر کر اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔